آئی فون تو ہر کوئی لینا چاہتا ہے، لیکن دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے اس اسمارٹ فون کو بنانے کے پیچھے چین کے ایسٹ ترکستان جسے آج شیجیانگ کہا جاتا ہے، وہاں رہنے والے اوئیگر مسلمانوں کے بڑوں سے لے کر چھوٹے بچوں تک کا خون اور پسینہ لگا ہے۔ زبردستی ان سے کام کروایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو پڑھائی کے نام پر کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، پریوار سے الگ کر کے 24 گھنٹے ان پر نظر رکھی جاتی ہے، انہیں کسی بھی طرح کی آزادی نہیں دی جاتی، یہاں تک کہ ان مسلمانوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے چین کا کوئی نہ کوئی سامان تو کبھی نہ کبھی ضرور استعمال کیا ہوگا۔ آئے دن چین کی نئی نئی کھوج اور آوشکاروں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو چین کے اس اتہاس کے بارے میں بتانے والا ہوں جو ترک کہے جانے والے اوئیگر مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ چین کا وہ حصہ جو اوئیگر مسلمانوں کا گڑھ تھا، جسے ایسٹ ترکستان کہا جاتا تھا، لیکن چین کے قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام بدل کر شیجیانگ کر دیا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان مسلمانوں کی کہانی جو سالوں سے چین کے ظلم کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسٹ ترکستان کی، جس کا نام بدل کر چین نے شیجیانگ کر دیا ہے۔ ایسٹ ترکستان ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی۔ ایران، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان اور انڈیا کے لوگ یہاں سلک روڈ کے راستے سے ویاپار کرنے آتے تھے۔ 8ویں عیسوی میں جب عرب ویاپاری اسی سلک روڈ کے راستے ایسٹ ترکستان میں ویاپار کرنے آئے، تب پہلی بار یہاں کے لوگوں نے اسلام کو جانا۔ جب کاراخانی ونش کے راجہ ستوک بگرا خان نے اسلام کا کلچر دیکھا اور جانا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی جینے کا ایک پورا نظام ہے، تو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے لوگوں نے بھی اسلام اپنانا شروع کر دیا۔ اور جب دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا چلا گیا تو بہت سے چھوٹے چھوٹے ترک مسلم راجہ بھی ہوئے، اور یہاں کے اوئیگر مسلم لوگوں نے اپنی ضرورت کے حساب سے مدرسے اور مسجدیں بھی بنائی، لٹریچر، قرآن اور حدیثوں کی تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ لیکن 1700 عیسوی کے قریب چین کے کنگ سامراجیہ نے ایسٹ ترکستان کے راجاؤں کو ہرا کر اس پر قبضہ کر لیا، اور تبھی یعنی 1700 عیسوی کے بعد سے چین اسے اپنے ملک کا حصہ بتاتا ہے۔ اسی بیچ اوئیگر مسلمانوں پر بہت سے ظلم ہوئے، ان کی مسجدوں کو توڑا گیا، انہیں اپنے ہی دیش میں گھسپیٹیا کہا گیا، لیکن اوئیگر مسلمان چپ نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے حق کی لڑائی لڑی، ودروہ کیا، لیکن یہ ودروہ لمبے سمے تک نہیں چلا، اور سال 1949 میں چین کی کمیونسٹ پارٹی نے پوری طرح سے ایسٹ ترکستان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر اس کا نام بدل کر شیجیانگ کر دیا۔ چین یہیں پر نہیں رکا، اس نے اوئیگر مسلمانوں کی پہچان کو بدلا، ان کے مذہب پر پابندی لگائی، ان کی مسجدوں کو توڑا، ان کے بچوں کو قرآن پڑھنے سے روکا، نماز پڑھنے پر پابندی لگائی، ان کی عورتوں کو اسلامی شریعت کے حساب سے برقع پہننے سے روکا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر پابندی لگائی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چین نے اوئیگر مسلم بچوں کو اسکول میں چین کی مینڈرن بھاشا سیکھنے پر فورس کیا، جس سے کہ اوئیگر مسلموں کی آنے والی نسلوں کو پوری طرح سے بدلا جا سکے۔ اوئیگر مسلموں کی پہچان کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ چین نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے اوئیگر لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکالنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب 1949 کے بعد چین نے پوری طرح سے ایسٹ ترکستان پر قبضہ کیا تو وہاں پر عام چینی لوگوں کو بسانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو وہاں پر مفت میں گھر اور زمینیں دی گئیں۔ ایسٹ ترکستان یعنی شیجیانگ میں جو اوئیگر لوگ نوکری کر رہے تھے انہیں ہٹا کر عام چینی لوگوں کو رکھا گیا۔ اب آپ سب کے دماغ میں یہ خیال ضرور آ رہا ہوگا کہ چین اوئیگر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایسٹ ترکستان کا علاقہ۔ دراصل یہ علاقہ صرف ویاپار اور ٹریڈ کے لیے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کی زمین کے نیچے تیل اور نیچرل گیس کے بھنڈار ہیں۔ یہاں کی زمین میں سونے اور ہیرے کی بڑی بڑی کھدانیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ پورا علاقہ قریب چین کے آدھے حصے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تیل، نیچرل گیس، سونا اور ہیرے کی کھدانیں، ان سب پر اوئیگر مسلموں کا حق ہے، لیکن چین ان سبھی ریسورسز کا استعمال اپنے دیش کے ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہے، اور عام اوئیگر مسلموں کو اپنے دیش، اپنے مال اور اپنے حق کی حفاظت کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ آج ایسٹ ترکستان میں اوئیگر مسلموں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ان کے مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، ان کی آبادی کو روکنے کے لیے ان کی عورتوں کی نسبندی کی جا رہی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کے تمام دیش اوئیگر مسلموں پر ہو رہے اس ظلم کو دیکھ کر چپ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔